نیوز بلیٹن کے آغاز میں آپ کو 6 جون کو ہوگی یا 7 جون کو ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی بیٹھک اجلاس میں چاند نظر آنے اور نہ آنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سپارکو کے مطابق 1 ذوالحج 29 مئی کو متوقع ہے۔ عید الاضحیٰ کا حتمی اعلان چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی بیٹھک سپارکو کے مطابق 1 ذوالحج 29 مئی کو متوقع ہے۔ عید الاضحیٰ کا حتمی اعلان چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ سپارکو کے مطابق آج چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو شہر ملتان میں بھی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس کو ہی فالو کیا جا رہا ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے ان کی ڈائریکشن کا۔ ملتان میں ابھی تک جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے جس کی صدارت مفتی کاشف جو ہے وہ اس وقت ضلع کونسل ہال کی چھت پر جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ملتان میں موسم جو ہے وہ ابر آلود ہونے کے ساتھ ساتھ تیز ہواؤں اور آندھی کے باعث جو ہے وہ اس وقت اجلاس میں تاخیر جو ہے وہ رہی، لیکن اب فورم جو ہے وہ مکمل ہو چکا اور چاند کو دیکھنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ بادلوں کی وجہ سے، تیز ہواؤں کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے چاند کو دیکھنا آج ممکن نہیں ہو پا رہا اور ابھی تک کوئی آثار چاند کو دیکھنے کے حوالے سے دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ضلع کونسل ہال کی چھت پر اس وقت بھی شہر ملتان کے جو علماء کرام ہیں، مختلف مقاصد فکر سے تعلق رکھنے والے، ان سب کی صدارت مفتی کاشف جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس وقت چاند کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تیز ہواؤں، گرد ہواؤں، آندھی اور ہلکی رم جھم اور ساتھ بادلوں کی وجہ سے جو آسمان ہے، مسئلہ ہے، وہ کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے خاصا دشواری کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے اور اب تک ملتان میں چاند نظر آنے کے کوئی شواہد جو ہے وہ نہیں ملے، لیکن ملتان کی رؤیت ہلال کمیٹی کا کہنا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی کہ عید کب ہوگی اور ذوالحج کا چاند نظر آیا ہے کہ نہیں، لیکن ملتان میں ابھی تک کوئی آثار اس طرح کے نہیں ہیں۔ ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ وسیم شہزاد، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ عید قربان کی آمد ملتان مویشی منڈی سج گئی۔ پولیس کی جانب سے مویشی منڈیوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سی پی او صادق علی کا کہنا تھا کہ 2000 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ عید قربان قریب آتے ہی ملتان میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ پولیس کی جانب سے مویشی منڈیوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سی پی او صادق علی کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ 2000 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ مشکوک افراد کو فوری گرفتار کر کے متعلقہ پولیس اسٹیشن منتقل کیا جائے گا۔ بیوپاری بلا خوف کاروبار کریں، پولیس ان کی جان و مال کی حفاظت کرے گی۔ فورٹ عباس میں بڑی عید کی بڑی تیاریاں عروج پر۔ فورٹ عباس کی مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں کی بھرمار۔ شہریوں نے منڈیوں کا رخ کر لیا۔ خریداری میں تیزی۔ بیوپاری خوبصورت نسلوں کے جانور لے کر منڈی پہنچ گئے۔ بیل، گائے، بکرے اور دمبے شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ فورٹ عباس میں منڈی میں بچوں کا جوش و خروش بھی دیدنی۔ قیمتوں میں اضافے کے باوجود خریداروں کا جوش برقرار۔ منڈیوں میں رش، ٹریفک اور پارکنگ مسائل جنم لینے لگے۔ فورٹ عباس میں خریداروں کا انتظامیہ سے صفائی اور سیکیورٹی کا مطالبہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فورٹ عباس میں بڑی عید کی بڑی تیاریاں عروج پر۔ فورٹ عباس کی مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں کی بھرمار۔ شہریوں نے منڈیوں کا رخ کر لیا۔ خریداری میں تیزی۔ عید قربان کی آمد میاں والی میں مویشی منڈی انتظامیہ عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام۔ منڈی ویرانے کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ عید قربان کی آمد میاں والی انتظامیہ مویشی منڈی میں بیوپاریوں اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام۔ منڈی میں تاحال چھاؤں کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ بیوپاریوں کے ساتھ جانوروں کے لیے بھی پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ بیوپاری کہتے ہیں عید میں چند دن باقی ہیں مگر منڈی میں سہولیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیٹل مارکیٹ کمیٹی نے سہولیات کے نام پر حکومت سے کروڑوں روپے فنڈ وصول کیے۔ ضلع انتظامیہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے۔ مویشی منڈی میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے
व्यापारियों को रिस्क कमाने के लिए मजबूरन सड़कों पर मंडियां लगानी पड़ेंगी। व्यापारियों को जिले इंतजामिया से कैटल मार्केट कमेटी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियावाली। गर्मी के सताए शहरियों पर कुदरत हुई मेहरबान। तेज आंधी और बारिश से गर्मी का जोर गया। मौसम खुशगवार। गली मोहल्लों में पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। तेज तूफान से बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। गर्द-आलूद आंधी के बायस शहरियों को सांस लेने में मुश्किल। महकमा मौसमियात की जानिब से पंजाब में आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। पीडीएमए ने तमाम जिला इंतजामियों को हिदायत जारी कर दी। आवाम को वसीदा इमारतों, बिजली की तारों, साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड से दूर रहने की तलकीन आपको बता रहे हैं। और मजीद अपडेट जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान में जो है वो गर्मी से सताए जो शहरी हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो खुशखबरी सुना दी गई थी कि आज से जो है वो मुल्तान शहर और उसकी गुर्जरनवा में जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ आंधी और झक्कड़ का जो है सिलसिला है वो भी साथ साथ जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हमने देखा कि शाम 6 बजते ही जो है वो मुल्तान को और उसके गिरदनवाह को जो है वो वहाँ पर आंधी जो है वो शुरू हुई। और इस वक्त तक भी जो मुल्तान है वो आंधी की इस वक्त जो है वो लपेट में। हम देखते हैं कि आंधी की वजह से चंद मकामात पर जो है वो कुछ नुकसानात भी हुए और वहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी जो है वो उस वक्त मौके पर जो है वो मौजूद है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया था कि शाम 7 बजे के बाद जो है वो मौसम की सूरत हाल में कुछ बदलाव आएगा और मूसलाधार बारिश का भी जो है वो खास इम्कान है। तो अभी जो है वो सिर्फ आंधी ही जो है वो मुल्तान शहर उसकी गिरदनवाह में जो है वो चलिए, जबकि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो हुई है, लेकिन जो तेज बारिश है वो अभी तक जो है वो मुल्तान शहर में जो है वो नहीं। तमाम जो इंतजामिया है उनको अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया कि किसी भी नशेबी इलाकों में जो है वो पानी जमा होने की सूरत में जो है शहरियों को कोई मुश्किलात का सामना जो है वो पेश नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पर जो टीमें हैं वो अलर्ट के है वो रहे और वहाँ पर जो वासा की जो टीमें हैं वो फील्ड में जो है वो मौजूद होनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में जो रेस्क्यू की टीमें हैं, जो वासा की टीमें हैं वो इस वक्त जो है वो फील्ड में मौजूद है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो तमाम तर तैयारियां भी जो है उस पर कर ली गई है। लेकिन अब मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो आज रात जो है वक्त तक बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और ये बारिशों का सिलसिला ना सिर्फ आज जारी रहेगा बल्कि आइंदा 24 घंटों तक ये सिलसिला जो है वो इस तरीके से जारी रहेगा। जो गर्मी का एक तौर था अब वो जो है वो अब खत्म हो चुका है और इस सिलसिले में हम देखते हैं कि जो दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद था वो अब जो है वो गिरकर जो है वो 38 या 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो आ चुका है। तो इसी सिलसिले में आने वाले घंटों में जो है वो मौसम में जो है वो मजीद जो है वो सूरत में बदलाव आएगा और बारिश की उम्मीद जो है वो की जा रही है। और महकमा मौसमियात ने भी इस हवाले से कहा है कि शाम 7 बजे के बाद जो है वो वक्त से बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और उससे दर्जा रात में जो है वो कमी आएगी। तो इस सूरत हाल में जो शहरी हैं, जो गर्मी से सवाल शहरी थे, उन्होंने जो है वो सुख का सांस जो है वो लिया है और इसी सूरत में वो बाहर की। ज़ुहैब बुखारी, आप हमारे साथ रहिएगा। लिया से जाहिद सरफराज ने हमें ज्वाइन किया। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लिया में भी गर्मी की शिद्दत जो है वो बारिश और इसके साथ साथ तेज आने के बाद गर्मी की जो सिलसिला था वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर खत्म होने दिखाई देता है। अगर बात करें तो लिया और गिरदनवाह के अंदर पहले तेज आंधी आई और उसके बाद फिर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो यकीनन जो गर्मी के सताए शहरी थे उन्होंने भी सूख का सांस लिया। अगर बात करें तो मौसम जो है लिया में इंतहाई खुशगवार है। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और शहरी जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते दिखाई देते हैं। अगर बात करें तो मौसम जो है वो खुशगवार होने से तमाम जो किसान है, साथ साथ परिंद परिंदा तमाम जो शहरी हैं वो इस वक्त खुश दिखाई देते हैं। महकमा मौसमियात को बताना है कि आने वाले 24 घंटे के दौरान भी मजीद बारिश का जो इम्कान है मौजूद है और शहरियों को ज़राई इंतजाम की जानिब से शहरों को हिदायत की गई है कि शहरी किसी भी एमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के हवाले से जिलाई इंतजामिया के जो एमरजेंसी नंबर है उन पर रब्ता कर सकते हैं या फिर रेस्क्यू 1122 के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि तेज आंधी के बहस जो है वो हादसा का और नुकसानात का खदशा भी मौजूद है। इस वाले से अगर बात करें तो लिया और गिरदनवाह में इस वक्त मौसम खुशगवार है और बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। जी, मजीद बारिश का इम्कान है। जाहिद सरफराज, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें कोट अड्डू से शफकत मलाना ने ज्वाइन किया। जी शफकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसमी सूरत हाल की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान की तरह कोटदू में भी काली घटाओं की एंट्री है, लेकिन इनकी एंट्री के साथ साथ जो है गर्द आलूद आंधी और तूफान की एक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है जो कि अब छट चुकी है। उसके बाद अब हल्की हल्की कोटदू में बारिश आना शुरू हो गई है, लेकिन ये जो तेज आंधी और तूफान की सूरत हाल है इससे हमारे इलाके में आम की जो फसल है उसको काफी ज्यादा नुकसान का खर्चा है। 2 रोज कबल भी
آنے والی طوفانی آندھی اور مٹی کے باعث جو ہے آم کی فصل کافی زیادہ متاثر ہوئی. باغوں کا ہم نے وزٹ کیا جہاں پہ ان کی ٹہنیاں ٹوٹی ہوئی تھی, کافی زیادہ ان کے جو کچے آم تھے وہ زمین پر گرے ہوئے تھے, جس وجہ سے جو باغ کا ٹھیکہ لینے والے حضرات ہیں وہ کافی زیادہ پریشان حال دکھائی دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہی سلسلہ محکمے اپنا موسم کی جانب سے یہی سلسلہ چلتا رہا تو اس دفعہ جو آم کی فصل ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. لیکن اب یہ دوبارہ ایک دن کی بریک کے بعد پھر طوفانی آندھی کا سلسلہ اور بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹمپریچر چل رہا تھا 40+ سے وہ تو نیچے آ گیا ہے. موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے, گرمی کا زور بھی ٹوٹ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی غائب ہے متعدد علاقوں سے. لیکن زرعی طور پہ یہ ہمارے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے ہوائیں, آندھی اور بارش. جی شفقت ہمارے ساتھ رہیے گا. رنگپور سے رانا پرویز نے ہمیں جوائن کیا. جی رانا پرویز, اپڈیٹ کیجیے گا. جی آج جو ہے شام سے دوبارہ سے گرد آلود جو آندھی ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. گزشتہ 2 دن پہلے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ گرد آلود آندھی جو تھی وہ شروع ہوئی تھی, جس سے کافی زیادہ جو ہے وہ نقصانات بھی دیکھنے کو ملے تھے. سولر پینلز وغیرہ جو ہے ان کے ٹوٹنے کی بھی اطلاعات آئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ تالاب میں ڈوب کے گرا تھا. آج جو ہے پھر اسی طریقے سے جو ہے گرد آلود تیز آندھی چلی ہے, جس سے زیادہ تر نقصان جو ہے وہ آم کے جو باغات ہیں ان کو وہ باغبان جو ہیں وہ پریشان تھے اس سے پہلے بھی, کیونکہ باغ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت متاثر ہوا ہے. آم کے پھل جو ہے ان کا گرا ہے, اور جو اب حالیہ اس وقت بھی آندھی جو ہے وہ شروع ہے, جس کی وجہ سے آم جو ہے ان کے باغات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گرد آلود آندھی کے چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ شہری بھی پریشان ہے, سانس لینے میں پریشانی کا سامنا بھی کر رہے ہیں. اور آندھی شروع ہوتی جو ہے وہ بجلی کے جو فیڈر تھے وہ بھی ٹرپ ہو گیا, اس حوالے سے بھی شہری جو ہے پریشان ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب سے یہ آندھی کا سلسلہ شروع ہوا اس سے ٹیمپریچر جو ہے اس میں جو ہے کافی کمی ہوئی ہے. موسم جو ہے وہ خوشگوار ہوا ہے, گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹا ہے. اور پچھلے 3 دن سے ٹیمپریچر جہاں پہ 43-44 کو ٹچ کر رہا تھا وہ جو اب 37, 38, 39 کے جو ہے ان سے وہاں پہ پہنچا, جس سے گرمی میں تو کمی آئی ہے. لیکن اس حوالے سے جو فصلات کو نقصان پہنچا ہے, آم کے باغات کو نقصان پہنچا, جس سے باغبان جو ہے وہ اس مرتبہ جو خاصے پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں. موسم کی صورتحال کے مطابق جو ہے یہ گرد آلود آندھی اس کا سلسلہ شروع ہے, اور بارش کی جو ہے وہ بھی پیشین گوئی کی گئی ہے, جو کہ 30 تاریخ تک جو ہے وہ جاری رہے گی. جی پرویز ہمارے ساتھ رہیے گا. قائد آباد سے آصف شہزاد نے ہمیں جوائن کیا. جی آصف, موسم کی کیا صورتحال ہے یہاں پہ؟ بالکل, آج جو ہے صبح سویرے جو ہے 40 پر ٹمپریچر تھا, تو اب جو ہے تقریباً قدرت مہربان ہوئی ہے. دوسرے شہروں کی طرح قائد آباد میں بھی تیز طوفان کے ساتھ اچھی خاصی بارش ہوئی ہے. جو اس وقت جو ہے موسم ہے وہ خوشگوار ہے. گلیاں جو ہیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. بچے, بوڑھے, جوان جو ہیں جہاں انجوائے کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہیں, وہیں پر خواتین نے پکوڑے اور فنگر چپس اور چائے کے ساتھ بنا کر انجوائے کر رہی ہیں. سیوریج سسٹم جو ہے وہ غیر فعال ہو چکا ہے. بارش اور طوفان کے آتے ہی بجلی کے ہیٹر ٹرپ کر گئے ہیں. ابھی تک جو ہے بجلی کا نظام درم برہم ہے, تو شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی آصف شہزاد قائد آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. کوٹادو سے شفقت ملان اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. رنگپور سے رانا پرویز اختر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. اور ملتان سے سید زہیب بخاری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. اور لیا سے زاہد سرفراز اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.